there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ہمیں سب سے پہلے اللہ کے تعارف کو جاننا ضروری ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک کہ ایک چیز کا صحیح علم نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ لہذا ضروری ہے کہ اللہ کے تعارف کو جاننا کہ اللہ کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ پر اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا مالک ہے۔ کہیں اللہ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آپ کہیے اے اللہ، اے تمام سلطنت کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جسے چاہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں چھین لیتے ہیں، اور جس کو چاہیں عزت عطا کرے اور جس کو چاہیں ذلیل کرے، ہر قسم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے۔ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اور آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور جاندار چیز کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ وہی ہے جو آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا سورہ واقعہ میں افرأیتم ما تحرثون، اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم اس کے برسانے والے ہیں؟ اگر میں چاہوں تو اس پانی کو کڑوا کر دوں، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس خاص درخت کو، اور اسی طرح جن ذرائع سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ وہی ہے جو بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی تو اللہ ہے جس کی اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی قدرت ہے۔ سورہ جاثیہ میں فرمایا اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے نباتات کو زمین سے نکالا، پھر اللہ ہی نے اس سے سبز کھیتی نکالا، پھر اس کھیتی سے ایسے دانے کو نکالتا ہے جو اوپر تہ بتہ ہوتے ہیں، اور کھجور کی شاخوں میں سے ایسے خوشے نکالتا ہے جو بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اسی ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت کو پیدا کیا جن کے پھل شکل و صورت اور ذائقے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے ہیں۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے سمندر میں پہاڑ جیسے جہاز ہیں، اگر وہ چاہیں تو ہوا کو ٹھہرا دے اور وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائے۔ ہے کوئی ذات جو تمام کاموں کو انجام دے رہا ہے، اور وہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو جانا جائے، اللہ کو پہچانا جائے کہ اللہ کون ہے۔ جب تک کہ انسان اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کی شخصیت سے واقف نہیں ہوتا، تب تک کہ اس کی عبادت کامل طریقے پر نہیں ہو سکتی۔ لہذا ضروری ہے عبادتوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے اللہ کے بارے میں جاننا۔